کل آپ کا خطبہ جمعہ سنا تو روحانی طور پر بہت تقویت ملی ہے، اور بعض اوقات آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب یہ خیال آتا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے، ان سے پیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کیا جائے۔ جب حضور آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس وقت یہ خیالات ضرور ہوتے ہیں کہ ہم نبی کی صلی سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، ان پر درود بھیجیں، لیکن جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ سامنے یہ کلمہ لکھ دیا جائے جو سائڈ میں لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ تشریح لے جائیں تو سامنے کم از کم کلمہ جو ہے وہ نظر آتا رہے۔ تشریح رکھیں، عرض کرتا ہوں یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے معلوم ہوتا ہے پوری طرح آپ صحیح بیان نہیں کر سکے، تشریح لائیے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے اپنے نفس پر کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور میں اپنی حالت منافقوں والی پاتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں فکر پیدا ہوئی؟ اس نے کہا جب آپ سامنے ہوں اور کوئی نیکی کی نصیحت کریں تو دل اس طرح ایمان سے بھر جاتا ہے، اور ایسا دل میں اللہ تعالیٰ کا پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نجات پا گیا ہوں۔ اور جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو دل کی وہ حالت نہیں رہتی، اور رفتہ رفتہ بعض دفعہ ایک جمود کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس سے میں سمجھا ہوں کہ میری منافقوں والی حالت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسلی رکھو، انسان ایک حالت پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی حالت کو سنبھالے اور آگے بڑھائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی پچ پر انسان کسی حال میں رہے۔ دنیاوی محبتوں کی ایکسائٹمنٹ میں بھی ایک پچ پہ نہیں رہتا، دنیاوی تعلقات اور دنیاوی لذتوں کی حالت میں بھی ایک مقام، بلند مقام پر نہیں رہتا۔ تو روحانی طور پر بھی اس طرح اونچ نیچ ہوتا ہے، صرف نیت پاکیزہ رہنی چاہیے اور کوشش رہنی چاہیے کہ حالت بہتر ہوتی چلی جائے۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی کی اچھی بات سنیں اس وقت کی کیفیت اور ہوگی، جب وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا نظر سے اوجھل ہو جائے گا تو اس وقت کیفیت اور ہوگی۔ مگر ایک علاج ہے اس کا، وہ علاج انہوں نے یہ سوچا کہ کلمہ یہاں ہال میں لکھ کر سامنے لگایا جائے۔ اب یہ علاج تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت آپ نے ہال میں تو نہیں بیٹھے رہنا، اور اگر ہال میں بیٹھنا ہے تو سامنے والے کی بجائے یہاں بھی لکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے سمجھا نہیں سکے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بات درست ہے، ان کی کلمہ کا مقام وہاں مناسب سب سے اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے، شاندار جگہ پہ۔ یہ پتہ نہیں کسی نے وہاں کیوں لگایا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے دفتر کی شان دوبالا کرنے کے لیے وہاں لگایا ہے۔ حضور حال والوں کو نصیب پکڑنی چاہیے۔ یہ حضور اس طرف لگا ہوا ہے، کہاں؟ اوپر۔ ہاں نہیں، وہ خوبصورت تو ہے لیکن چھوٹا ہے۔ یہاں جو مین ہے نا، یہ جگہ گھڑی جہاں ہے، یہاں چاہیے خوبصورت بڑا لکھا ہوا، تو زیادہ اچھا نظر آئے گا وہ۔ لیکن یہ اس کا علاج نہیں جو بات وہ کر رہے ہیں۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ دل پہ کلمہ لکھا ہو، اس کا علاج تو یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی رہے زبان پر۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ ذکر اکبر ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر۔ اکبر کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی آتا ہے اور ذکر الہی کے متعلق بھی آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنی ہو یا اس کے وجود کو کا تصور اپنے دل پہ جاری کرنا ہو تو اللہ کا نام سب سے بلند، سب سے گہرا، سب سے وسیع تمہارے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ اور تصور شیخ کا کوئی تصور قرآن کریم نے نہیں دیا۔ اس لیے اس بات کا بھی میں جواب دے دوں کہ میرا سامنے ہونا یا نہ ہونا بالکل بے معنی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے جو تعلیم دی اور جو آپ نے دوسرے لوگوں کو دی وہ اللہ کا سامنے رہنا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہال کے ساتھ محتاج نہیں ہے، بندہ نہیں ہوا۔
मस्जिद के साथ नहीं बंधा हुआ, किसी एक वक्त के साथ नहीं बंधा हुआ, उसकी ज़ात के सिवा कोई चीज़ हर वक्त साथ रह ही नहीं सकती, ना साथ दे सकती है। इसलिए हकीकत को समझना चाहिए। इरफान के बगैर आपकी रूहानी इस्लाह नहीं हो सकती। तो आप इस बात को भूल जाएं मैं हूँ सामने या नहीं हूँ, कितनी देर रहता हूँ या हाल में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह के नक्श को दिल में जमाएं और उसे अकबर बनाएं। अकबर का मतलब ये है कि हर दूसरे जज्बे पर उसको गालिब कर दें, हर दूसरे ख्याल और हर दूसरे फ़िक्र पर उसको गलबा अता कर दें, तो फिर आप हकदार होंगे ये कहने के कि अल्लाह अकबर, अल्लाह वाकई बड़ा है। वरना अमूमन नारों में जो अल्लाह अकबर आता है वो तो नारों के फ़ौरन बाद भूल जाता है। हज़ार लाखों आदमी हैं जो बड़े जोश से अल्लाह अकबर कह देते हैं, घर जाते हैं तो कहीं रोज़गार अकबर हो जाती है, कहीं टेलीविज़न अकबर हो जाती है, कहीं बददियानती अकबर हो जाती है, कहीं रिश्वत अकबर हो जाती है। बेशुमार इब्तला हैं ज़िंदगी के सुबह से शाम तक, उनमें हर जगह खुदा के सिवा दूसरी चीज़ें अकबर होती चली जाती हैं और नारा आदमी मारता है अल्लाह अकबर। इसलिए ये है इलाज जो आपने बात बयान की है, अल्लाह को अकबर करें और फिर हर वक्त मुआयना करें कि अकबर रहा भी है कि नहीं, कहीं असगर तो नहीं हो गया अंदर बैठा हुआ। अगर वो अंदर असगर बन रहा है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर बाहर जो मर्जी लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।